شب قدر کی رات آپ یہ 6 رکعت نوافل ضرور پڑھیں۔ یہ ہمیں نوافل ضرور پڑھنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ نوافل نہیں پڑھتے۔ کس وقت یہ نوافل پڑھنے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی رات آپ یہ 6 رکعت نوافل ضرور پڑھیں۔ اس نماز کو آپ بالکل مس نہ کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی جو فضیلت کتب احادیث میں بیان ہوئی ہیں بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ یہ نماز بالکل ضائع نہ کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ کس وقت ہم نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، نیت کیسے کریں گے، مکمل گائیڈ کرنے جا رہی ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں ہم دیگر نوافل پڑھتے ہیں، اس رات میں ہمیں یہ نوافل ضرور پڑھنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ نوافل نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ وہ نماز ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے، اور اس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر یہ بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات کو آپ بالکل غفلت میں نہ گزاریں۔ پوری رات ہم نے عبادت کے ساتھ یہ رات گزارنی ہے۔ خوب عبادات کا اہتمام کریں۔ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ عبادت کیسے کریں گے۔ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں آپ اس رات میں کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، نوافل پڑھ لیں۔ اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ لیں۔ قیام کریں۔ اسی رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات میں وقت گزاریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ یہ توبہ کی رات ہے۔ اس میں اللہ سے اپنے لیے مغفرت طلب کریں، بخشش مانگیں اللہ سے۔ اسی طرح کلمہ شریف کا ورد کریں۔ تہجد کی نماز یہ تو ہماری بالکل مس نہیں ہونی چاہیے۔ لیلۃ القدر میں ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تہجد کی نماز بھی آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ پوری رات جو آپ عبادات کے کام ہیں وہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، نوافل پڑھیں۔ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں آپ اس رات میں کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔ جتنے بھی عبادات کے کام ہیں اس رات میں اپنے خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ رات بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات کی فضیلت اس چیز سے اندازہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر یہ جو رات ہے، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی 1000 مہینے بھی اگر دیکھے جائیں تو اگر سال میں دیکھے جائیں 1000 مہینے تو 83 یا 84 سال بنتے ہیں۔ یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 یا 84 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ اب کتنا افضل ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس رات کو ہم نے بالکل مس نہیں کرنا۔ اس رات میں آپ نے خوب عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ دیگر نوافل پڑھتے ہیں، یہ 6 رکعت نوافل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ نماز اور اس نماز کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ نماز پڑھنے کب ہے، اس نماز کا وقت کب ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ نماز مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے۔ یعنی مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی، مغرب کے فرض پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لیں، اس طرح بعد میں یہ 6 رکعت نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے حدیث پاک سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو یہ نماز 12 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ یعنی یہ 6 رکعت 12 سال کی عبادت کے برابر ہیں۔ اور اس نماز کی جو اہمیت ہے، یہ نماز صلاۃ الاوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز کہلاتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔
یعنی جو لوگ اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے ہم نے مغرب کی نماز کے بعد ادا کرنی ہے۔ فرض پڑھ چکے ہیں آپ، اب آپ نے 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کریں گے۔ مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور خواتین بھی گھر میں پڑھ سکتی ہیں۔ مرد اور خواتین پڑھ سکتے ہیں یہ نماز۔ اب یہ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کی نیت کی۔ نیت جو ہے وہ صلاۃ الاوابین کی کریں گے کہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں، یعنی نماز شروع کی آپ نے 2 رکعت کی، نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی مکمل تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اچھا، اس میں کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھنی، جتنی بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت آپ تلاوت کر لیں۔ سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر دونوں سجدے کریں گے۔ جب دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں جیسے ہم پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، سورت مکمل کرنے کے بعد رکوع، پھر دونوں سجدے، پھر قاعدہ بیٹھیں گے۔ اس میں ہم نے مکمل اتحیات، تشہد، مکمل درود پاک پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یعنی اس طرح سے ہم نے 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنی ہے، یعنی 3 سلام کے ساتھ 6 رکعت۔ 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد پھر 2 رکعت کی نیت کی، پھر 2 رکعت، اور ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن 2 رکعت بھی کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے آپ 6 رکعت پڑھیں گے، جس طرح ہم نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح یہ مغرب کے بعد ہی ادا کرنی ہے۔ ناظرین، مغرب کے بعد یہ نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد نہیں۔ مغرب کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، لیلۃ القدر کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کے فوراً بعد آپ نے یہ 6 رکعت ادا کرنی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طرح طرح کی نمازیں بتائی جاتی ہیں، کوئی یہ وظیفہ بتا رہا ہے، کوئی وہ وظیفہ بتا رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر زیادہ عمل کرنا چاہیے جو حدیث پاک سے ثابت ہے، اور یہ صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے۔ یہ نماز ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاۃ الاوابین کا پابند بنائے۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور یہ رات ہم اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے بالکل بھی مس نہیں کرنا، غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا، عبادت کے ساتھ ہماری یہ رات گزرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔